کونین میں شہرت ہے سرکار دو عالم کی صلی اللہ علیہ وسلم. کونین میں شہرت ہے سرکار دو عالم کی، چھائی ہوئی رحمت ہے سرکار دو عالم کی، چھائی ہوئی رحمت ہے سرکار دو عالم کی. مومن کی نگاہوں میں فردوس سے بھی بڑھ کر ہے، مومن کی نگاہوں میں فردوس سے بھی بڑھ کر ہے، آغوش محبت ہے سرکار دو عالم کی، آغوش محبت ہے سرکار دو عالم کی. اے عرض مدینہ کاش آنکھوں میں تجھے رکھ لوں، اے عرض مدینہ کاش آنکھوں میں تجھے رکھ لوں، جنت ہے تو جنت ہے سرکار دو عالم کی، جنت ہے تو جنت ہے سرکار دو عالم کی. انوار تجلی سے ہے دونوں جہاں روشن، انوار تجلی سے ہے دونوں جہاں روشن، کیا شمع رسالت ہے سرکار دو عالم کی، کیا شمع رسالت ہے سرکار دو عالم کی. کونین میں شہرت ہے سرکار دو عالم کی، لازم ہے جسے رہنا سرتاج بن کر، لازم ہے جسے رہنا سرتاج بن کر، وہ خاص جماعت ہے سرکار دو عالم کی، وہ خاص جماعت ہے سرکار دو عالم کی. اے زائر خوش قسمت روزے کی زیارت بھی، اے زائر خوش قسمت روزے کی زیارت بھی،
دراصل زیارت ہے سرکار دو عالم کی، دراصل زیارت ہے سرکار دو عالم کی۔ کہتے ہوئے مرقد سے محشر میں حمید آئے، کہتے ہوئے مرقد سے محشر میں حمید آئے، مجھ کو تو ضرورت ہے سرکار دو عالم کی، مجھ کو تو ضرورت ہے سرکار دو عالم کی۔ کونین میں شہرت ہے سرکار دو عالم کی، چھائی ہوئی رحمت ہے سرکار دو عالم کی، چھائی ہوئی رحمت ہے سرکار دو عالم کی۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، خصوصاً علی سید الرسول وخاتم الانبیاء وعلی آلہ الاتقیاء واصحابہ الاصفیاء، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح وان تنتهوا فهو خیر لکم وان تعودوا نعود وَلَن تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، یا حی یا قیوم لا الہ الا انت یا ذا الجلال والاکرام برحمتک استغیث، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ میرے انتہائی قابل قدر علماء کرام اور عزیز دوستو اور محترم بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انتہائی مسرت اور خوشی محسوس کر رہا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دین کی نسبت اور آپ لوگوں کی زیارت کا اور ملاقات کا شرف عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ اس ملاقات کو میرے اور آپ کے لیے گناہوں کی مغفرت، آخرت میں درجات کی بلندی، اپنی رضا، جہنم سے خلاصی اور جنت میں بغیر حساب کتاب کے داخلے کا اللہ ذریعہ اور سبب بنا دے، آمین یا رب العالمین۔ مختصر وقت میں آپ حضرات کے ساتھ اس ملاقات کے بعد دو چند گفتگو کرنے کی بھی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ دعا کیجیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اچھے انداز میں سچی بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کہی جانے والی باتوں پر مجھ کہنے والے کو اولاً اور آپ سننے والوں کو بھی عمل کی توفیق ارزانی نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ میرے اور آپ کے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے مجمع سے خطاب کرتے ہوئے یوں ارشاد فرما رہے ہیں کہ میرے پیارو، اے لوگو، اے صحابہ کرام،
ایک وقت، ایک زمانہ آئے گا کہ تمام غیر مسلم قوتیں، طاقتیں آپس میں ایک دوسرے کو دعوت دیں گی کہ آؤ ہم سب مل کر مسلمانوں پر حملہ کریں، آؤ ہم سب مل کر مسلمانوں کو لوٹیں، تباہ و برباد کریں، ان کو قتل کریں، ان کے مال و دولت کو لوٹ لیں، ان کی زمینوں پر قبضہ کر لیں، ان کا خون بہائیں۔ آپس میں مل کر ایک دوسرے کو دعوت دیں گی مسلمانوں کے خلاف، جس طرح کھانے کی دعوت دی جاتی ہے اور کھانے کے لیے لوگوں کو بلایا جاتا ہے۔ جس طرح آپ لوگوں کے یہاں بھی شادی، ولیمہ، نکاح، منگنی اور دوسرے بہت سارے فنکشن ہوتے ہیں، تو فنکشن میں کس طرح گھر والے ایک دوسرے کو دعوت دیتے ہیں اور کس طرح اس دعوت میں لوگوں کو بلایا جاتا ہے، اس طرح غیر مسلم قوتیں اور طاقتیں جو مسلمانوں کے خلاف ہیں، مسلمانوں کے علاوہ ہیں، وہ مسلمانوں کو تباہ و برباد کرنے کے لیے، ان کے مال و جان کو تلف کرنے کے لیے آپس میں ایک دوسرے کو دعوت دیں گے۔ یہ بات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین سے ارشاد فرمائی۔ وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین جو اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی معیت میں اللہ کی نصرت اور مدد کو دیکھ چکے تھے کہ کس طرح قلیل تعداد میں مسلمان کثیر تعداد میں، کمزور تعداد میں مسلمان قوت والے لوگوں پر حاوی ہو جاتی ہیں، غلبہ پا لیتی ہیں۔ یہ ساری باتیں صحابہ کرام اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے تھے، اور اسلامی تاریخ سے واقف یا واقفیت رکھنے والا ہر بھائی، ہر مسلمان اس بات کو جانتا ہے کہ کس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تھوڑی تعداد میں مسلمانوں کو بہت بڑی تعداد میں غیر مسلموں پر فتح عطا فرمائی۔ وہ تو پلان بنا رہے تھے، وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ۔ یہ تو ڈرے ہوئے تھے، اذ انتم قلیل مستضعفون فی الارض، تھوڑے بھی تھے، کمزور بھی تھے، اور ڈر تھا کہ یہ تمہیں اچک لیں، جس طرح کہیں گوشت پڑا ہوا ہے اور چیل آتی ہے، جھپٹتی ہے، اس کو اچک کر لے جاتی ہے، اور پھر گھر کا مالک کچھ بھی نہیں کر سکتا، ہاتھ پہ ہاتھ رکھے افسوس کرتا ہے کیا ہو گیا ایک دم۔ اور کفار یہ سارے کے سارے تمہاری کمزوری کو دیکھ کر، تمہارے قلت کو دیکھ کر ان کے منہ میں پانی آ رہا تھا، ان کی رال ٹپک رہی تھی، اور تم بھی اپنے تئیں اپنے اندر میں ڈر رہے تھے۔ تو اللہ فرماتے فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ، ٹھکانہ دیا، اللہ نے اپنی مدد و نصرت سے تمہیں مضبوط کیا، تمہیں فتح عطا فرمائی، تمہیں غلبہ عطا فرمایا۔ 313 ایک طرف اور 1000 ایک طرف۔ 313 بھی وہ جو غیر، یوں کہیے کہ نیم مسلح تھے، اور بعض تو بالکل غیر مسلح تھے، ہتھیار بھی نہیں تھے ان کے پاس۔ جب اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام دیکھنے کے لیے نکلے، صفیں بن گئی ہے، دیکھنے کے لیے نکلے تو دیکھا بعض ایسے جن کے ہاتھوں میں لڑنے کے لیے تلوار تو بڑی دور کی بات ہے، لکڑی اور ڈنڈا تک نہیں، نہت کے ہاتھ کھڑے، لڑنا ہے دشمن، اور دوسری طرف دشمن ہے
کہ سر سے لے کر پیر تک ہتھیاروں میں چھپا ہوا ہے، ہتھیاروں سے سجا ہوا ہے، مسلح ہے، لیس ہے۔ اب ظاہر ہے کہ ایک طرف 1000 کی تعداد میں پوری قوت اور طاقت کے ساتھ مسلمان مخالف موجود ہوں، دوسری طرف 313 کی تعداد میں مسلمان، اور وہ بھی نیم مسلح یا بالکل نہتے۔ پورے مسلمانوں کی جماعت میں 72 اونٹ تھے غالباً اور 2 گھوڑے تھے 313 کے پاس، اور تلوار ہے تو نیام نہیں ہے، بعضوں کے پاس ڈنڈا ہے، بعضوں کے پاس تو ڈنڈا بھی نہیں ہے۔ اور اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا ہے وہ صحابہ کرام کو بالکل خالی ہاتھ ہے، کہا بالکل خالی ہاتھ لڑو گے؟ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے درخت کے ایک شاخ توڑ کر اس کو پکڑا دی، ایک برانچ توڑی درخت کی، اور کہا کم از کم ہاتھ میں یہ تو رکھ لو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس لڑائی کا پھر ہم کو نقشہ بتایا، پھر دنیا نے دیکھا، تاریخ عالم بنتی ہے، نئی تاریخ لکھی جاتی ہے کہ اللہ نے ان 313 کو 1000 پر اللہ نے انہیں فتح عطا فرمائی۔ ہے بہت بڑا واقعہ ہے، اس واقعے سے انکار تو نہیں کیا جا سکتا۔ ہوا یہ واقعہ بدر کا واقعہ ہے، اور اللہ کی طرف سے اعلان ہوا ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح، اور آگے اللہ کی طرف سے اعلان ہے کافروں کو، الٹیمیٹم ہے وَإِن تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ۔ اترے تھے میدان میں، آگے تھے لڑنے کے لیے، دیکھ لیا تم نے کہ ہم نے کس طرح ان کو فتح سے ہمکنار کیا، کس طرح ہم نے ان کو جتایا، کس طرح ہم نے ان کو اس لڑائی میں جتلایا ہے۔ اے کافروں وَإِن تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، رک جاؤ، اب بعد آ جاؤ تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ اللہ فرماتے ہزاروں کی موجودگی میں 313 کیا معنی رکھتے تھے؟ مجھے ایک روایت یاد آئی، ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام کو جب لڑائی ختم ہوئی تو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام سے آ کر اپنا ایک عجیب واقعہ سنا رہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو بالکل نہتا تھا، ہاتھ میں لکڑی تھی، شاخ تھی، اتنے میں ایک کافر سر سے لے کر پیر تک وہ لڑائی کے ہتھیار میں سجا ہوا تھا، اس کو کیا کہتے ہیں، عام گاٹ، اس میں سارا سجا ہوا تھا، اور وہ میرے سامنے آ گیا، اور وہ گھوڑے پر سوار، ہاتھ میں اس کا نیزہ، ہاتھ میں اس کا بھالا، تلوار، سب کچھ اس کے پاس، میرے ہاتھ میں لکڑی، اور قریب تھا کہ مجھے مار گرائے، مجھے قتل کر دے۔ میں نے ایک آواز سنی، یا حیزوم اقبل، میں نے اپنی آنکھ بند کر لی، کلمہ پڑھ لیا، میں نے کہا یہ جا رہا ہوں، آنکھ بند کر لی ڈر سے کہ گیا میں، اور اتنے میں آواز آئی میرے کان میں، یا حیزوم اقبل، اے حیزوم آگے بڑھ۔ میں آواز پر چونکا، آنکھیں کھول کر دیکھی کون بول رہا، کس کو بول رہا، دیکھا تو وہ کافر اس گھوڑے سے نیچے زمین پر گرا ہوا ہے اور اس کا سر تن سے جدا ہے، مارنے والا کوئی نظر نہیں آ رہا، آس پاس میں کوئی بھی نہیں کہ جس کو میں کہوں کہ اس نے اس کو مارا، اور اس طرح مارا ہے کہ وہ گرا ہوا ہے، اس کا سر کٹا ہوا ہے، بدن ادھر ہے، دھڑ ادھر ہے، سر ادھر ہے، گھوڑے سے گرا ہوا ہے، کٹا ہوا ہے، اور خون نکل رہا، اور آدمی مارنے والا نظر نہیں آتا۔ میرے آقا مسکرائے، فرمایا تمہیں معلوم نہیں کیا ہوا؟ کہا نہیں۔ فرمایا حیزوم جبرائیل کے گھوڑے کا نام ہے، اللہ نے جبرائیل کے ذریعہ سے تیری جان بچائی، تیرے دشمن کو مار ڈالا۔ وہ حیزوم حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے جو اپنے گھوڑے پر سوار تھے، اور وہ اپنے گھوڑے کو کہہ رہے تھے یا حیزوم اقبل، حیزوم آگے بڑھ، اللہ کا ایک دوست پر حملہ ہو رہا ہے، تم نے آگے بڑھنا ہے۔ چنانچہ وہ آگے بڑھے ہیں، جبرائیل کی تلوار سے اس کا سر دھڑ سے جدا ہوا ہے، اللہ نے تیری حفاظت کی۔ اس طرح لڑائی اللہ پاک نے، وَإِن تَعُودُوا نَعُودْ، اللہ فرماتے دیکھو بچ جاؤ، پیچھے ہٹ جاؤ، مسلمانوں کے خلاف بولنا چھوڑ دو، ان کے ساتھ لڑنا چھوڑ دو، تمہارے لیے بہتر ہے۔ وَإِن تَعُودُوا نَعُودْ،
اور کان کھول کر سن لو، اگر تم پھر واپس آ کر حملہ آور ہوئے مسلمانوں پر تو اللہ فرماتے ہیں ہم بھی میدان میں آ جائیں گے۔ وَلَن تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ، تمہارے پاس جماعت بہت بڑی ہے، بہت طاقت ہے، بہت ہتھیار ہے، بہت بڑی جماعتوں کے ساتھ تم میدان میں آؤ گے تو تم یہ سمجھو گے کہ ہم جیت جائیں گے، ایسا نہیں ہوگا۔ وہ صحابہ کرام جو یہ دیکھ چکے تھے 313 ہزاروں پر حاوی ہوئے، 1000-3000 پر حاوی ہوئے، 30,000 سے زیادہ کا مجمع، 30,000 سے زیادہ کا مجمع مدینہ طیبہ کو گھیرے ہوئے ہیں، اور مدینہ طیبہ میں صرف 3,000 ہیں۔ جنگ احزاب کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں، مسلمان 3,000 اور کافر 30,000 کی تعداد میں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہاں بھی مسلمانوں کو فتح کی صورت سے ہمکنار کیا۔ تو وہ صحابہ کرام جو قدم قدم پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد اور نصرت کو دیکھ چکے تھے، ان صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ مجمعین کو یہ بات سمجھ میں نہ آئی کہ کس طرح یہ ممکن ہے کہ ساری دنیا کے مسلمانوں کے خلاف قوتیں اور طاقتیں مسلمانوں پر حملہ آور ہونے کے لیے، ان کی جان اور مال کو تباہ کرنے کے لیے آپس میں اس طرح دعوت دیں گے جس طرح کوئی دائی اپنے دسترخوان پر کھانے کی دعوت دیتا ہے۔ یہ بات ان کی سمجھ میں نہ آئی۔ تو انہوں نے ایک سوال کیا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوستوں میں یہاں ایک منٹ کے لیے اپنی بات یہاں روک کر آگے بڑھتا ہوں۔ آپ سوچیں گے کہ کیوں آخر اللہ تعالیٰ نے کیوں ان کو ان کی مدد و نصرت فرمائی اس وقت، اور آج وہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے۔ قوت و طاقت اللہ کی کوئی کمی تو نہیں ہوئی، اللہ کی طاقت میں کوئی کمی بھی نہیں ہوئی اور کوئی زیادتی بھی نہیں ہوئی۔ الآن کما کان ولم یلق زوالا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طاقت میں کوئی کمی بھی نہیں آئی، کوئی زیادتی بھی نہیں ہوئی۔ جیسے اس کل طاقت تھی آج ویسی اس کی طاقت ہے، اور ویسی طاقت اس کی ہمیشہ رہے گی۔ تو یہ بات ان کے ساتھ کیوں اللہ تعالیٰ کی خصوصی مدد و نصرت تھی؟ تو سنیے، قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس راز سے بھی پردہ اٹھا دیا اور کہا ہے مسلمانوں اگر تم چاہتے ہو نا کہ تمہارے ساتھ بھی اللہ کی ہر زمانے میں وہی مدد و نصرت رہے، تو پھر ایک کام تم نے کرنا ہے، ایک کام تم نے کرنا ہے جو کام انہوں نے کیا تھا۔ اگر اس کام کو تم کر لو گے تو وہی مدد و نصرت تمہارے ساتھ ہوگی، اور تمہارے دشمن بھی تمہارا بال بیکا نہیں کر سکیں گے۔ اللہ پاک وہ کیا ہے؟ قرآن مجید کی اسی آیت میں اللہ نے اس راز سے پردہ اٹھایا، فرمایا وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ۔ اصل میں ان کی فتح کا راز ان کی جو ہے وہ لڑائی کے ہتھیار نہیں تھے، ان کے لڑائی کا ولولہ اور جذبہ نہیں تھا، ان کی لڑائی لڑنے کا انداز نہیں تھا، وہ کوئی اچھے لڑاکو تھے، اچھے جنگجو تھے، ایسا نہیں تھا، بلکہ ان کی فتح اور مدد و نصرت کا اور ان کے جیتنے کا راز یہ تھا کہ اللہ ان کے ساتھ ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ ان کے ساتھ ہے، اور جس کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہو وہ جیتا کرتا ہے۔ اگر تم بھی چاہتے ہو، جس زمانے میں یہ آیت اس دن سے لے کر قیامت تک کی صبح کے لیے مسلمانوں کی رہنمائی کرتی ہے، اے مسلمانوں اگر تم جیتنا چاہتے ہو، اگر تم دنیا میں غالب رہنا چاہتے ہو تو یہ کرو، کام ایک کرنا ہے۔ کام کیا کرنا ہے؟ کام یہ کرنا ہے کہ اللہ کو اپنے ساتھ کرنا۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیسے ہوتے ہیں مسلمانوں کے ساتھ، یہ آپ سنیں گے تھوڑی دیر آگے چل کر، اگر وقت آ گیا یہ حدیث پاک پوری کر دوں گا، مغرب کا وقت بالکل قریب ہے، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کس طرح ہمارے ساتھ کرنا ہے، اور کب اللہ سبحانہ و تعالیٰ مسلمانوں کے ساتھ ہوتے ہیں۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ مجمعین کی فتح کا راستہ یہ تھا۔ تو انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ممکن ہے یہ جو آپ کہہ رہے ہیں، پوری دنیا کے کافر مسلمانوں کے مال جان تباہ کرنے کے لیے، ان کا ملک تباہ کرنے کے لیے، ان کی ساری چیزیں تباہ کرنے کے لیے اس طرح دعوت دیں گے؟
اور سارے اکٹھے ہو جائیں گے اور مسلمانوں کے پیچھے پڑ جائیں گے؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ کیا اس وقت مسلمان قلیل تعداد میں ہوں گے، تھوڑے ہوں گے؟ قال بل انتم کثیر، میرے آقا نے فرمایا نا، اس وقت تو مسلمان بہت بڑی تعداد میں ہوں گے، مسلمانوں کی یہ حالت اس کی قلت کی وجہ سے نہیں ہوگی۔ ایک اور حدیث یاد آئی مجھے جس میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان 12,000 کی تعداد میں ہوں اور قلت کی وجہ سے مغلوب ہو جائے، یہ ناممکن۔ 12,000 مسلمان اور وہ قلت کی وجہ سے کہ 12,000 کی تعداد تھوڑی ہے اور اس وجہ سے ہم ہار گئے، فرمایا ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا۔ 12,000 کی تعداد ایک طرف مسلمانوں کی اور ساری دنیا 6 بلین انسان ایک طرف ہو جائے، 12,000 کو شکست نہیں دے سکتے۔ اگر مسلمان 12,000 ہونے کے باوجود بھی ہار گئے، ان کے ہارنے کی وجہ قلت نہیں ہے، کوئی اور وجہ تلاش، وجہ کوئی اور ہے۔ تو یا رسول اللہ تھوڑے ہوں گے اس وقت، 12,000 سے کم ہوں گے، 6-8 ہزار سے کم ہوں گے، 3-4 ہزار ہوں گے، سینکڑوں میں ہوں گے کیا اس وقت؟ میں بل انتم کثیر، نا بہت زیادہ ہوں گے تم۔ پھر یا رسول اللہ کیا وجہ ہے کہ اتنے زیادہ تعداد میں ہونے کے باوجود بھی ساری دنیا کی غیر مسلم طاقتیں مسلمانوں کو تباہ و برباد کرنے کے لیے اس طرح اکٹھی ہو جائیں گی اور سارے مل کر مسلمانوں کو تباہ و برباد کریں گے؟ اس کی وجہ کیا ہوگی؟ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ہوں گے تو تم بہت زیادہ، لیکن تمہارے اندر وہن گھس آئے گا، ایک بیماری ہے تمہارے اندر، وہ وہن نام کی بیماری گھس آئے گی، وہ وہن تمہارے اندر آ جائے گا، مسلمانوں کے یہاں وہن پیدا ہو جائے گا، اور وہ وہن کی وجہ سے مسلمان اتنے کمزور ہو جائیں گے، اتنے کمزور اور اتنے بے حیثیت اور بے وقت ہو جائیں گے کہ جس طرح سیلاب آتا ہے اور سیلاب میں خس و خاشاش، گھاس کے تنکے، لکڑیاں کس طرح سیلاب میں بہہ جاتی ہیں اور کس طرح سیلاب کا پانی ان کو جہاں اپنی مرضی سے لے جاتا ہے، یہ کبھی ادھر پھینکتا ہے، کبھی ادھر پھینکتا ہے، کبھی وہاں اور کبھی وہاں، اس طرح تمہاری حیثیت ہو جائے گی اور تم بے وقت ہو جاؤ گے اور بے حیثیت ہو جاؤ گے اس وہن کی وجہ سے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین نے پوچھا یا رسول اللہ وہ وہن کیا بیماری ہے؟ اور وہ کیوں پوچھتے تھے پتہ ہے؟ وہ اس لیے نہیں پوچھتے تھے معلومات میں اضافہ کرنے کے لیے نہیں، وہ اس لیے پوچھتے تھے کہ اگر وہ بیماری ہے تو ہم اس بیماری سے بچیں۔ میرے پاس ایک دوست آیا اور ایک دوست بیٹھے ہوئے تھے، ہم ڈاکٹر صاحب بھی تھے اور بڑے بڑے ڈاکٹر بھی تھے، ہم آپس میں بیٹھ کر بات کر رہے تھے، اور ایک پروسٹیٹ کینسر مردوں کو ہوتا ہے، مردوں کی خاص بیماری ہے، مردوں کو ہوتا ہے پروسٹیٹ کینسر، اس کے بارے میں بات کر رہے تھے۔ تو اب مجھے بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، میں ڈاکٹر صاحب سے کہہ رہا تھا ڈاکٹر صاحب مجھے ذرا اس کو کھول کے بتائیں۔ بات چلی ایک آدمی اور بھی بیٹھا ہوا تھا، تو میں نے پوچھا ڈاکٹر صاحب یہ کیوں ہوتا ہے؟ ڈاکٹر صاحب نے اس کی وجہ بھی بتائی۔ تو ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا، تو اس آدمی نے کہا واہ ڈاکٹر صاحب بہت اچھی بات ہوئی، آج پہلی بار جو ہے پتہ چلا اس طرح اس کی وجہ یہ ہوتی ہے، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے۔ لیکن اس نے کہا کہ یہ جس وجہ سے ہوتی ہے وہ وجہ تو میرے اندر موجود ہے، وہ وجہ تو میں کرتا ہوں۔ تو میں نے کہا چلو خدا کا شکر ہے کہ تمہیں وجہ معلوم ہو گئی ہے، آئندہ سے بچو گے۔ اس نے کہا نہ بچنے والی بات کوئی نہیں، ہو جاتی ہے تو ہو جانے دو۔ اپنی معلومات میں اضافہ کرنے کے لیے تو میں نے یہ وجہ پوچھی ہے، لیکن اس وجہ سے بچنے کا کوئی خیال نہیں۔ آج مسلمانوں میں سے اکثر لوگ کس کو نہیں معلوم ڈائبٹیز کیا چیز ہے اور ڈائبٹیز کیسے ہوتی ہے، کتنی خطرناک چیز ہے۔ لیکن ہمارے یہاں جمعہ میں ایک دستور ہے کہ ہم اپنے ٹیبل پر اپنے کمرے میں جمعہ کی نماز کے بعد مٹھائی کا ڈبہ ضرور رکھتے ہیں۔ پچھلے کئی سالوں سے یہ معمول ہے کہ ہمارے یہاں مٹھائی کا ایک بڑا ڈبہ ہوتا ہے، جو ملنے کے لیے آتے ہیں وہ ضرور ہمارے پاس ملاقات کر کے مٹھائی کھاتے ہیں۔ ان میں اکثر وہ ہیں جو میرے بجائے مٹھائی سے ملنے آتے ہیں۔
میرے سے بھی ملنے آتے ہیں، ان لوگوں کی تعداد بھی ہے، لیکن اس لیے اس کی وجہ کیسے ہے؟ وہ وجہ یہ ہے ملاقات میرے سے ہو جانے کے بعد اگر میں نے ڈبہ کھولا نہ ہو تو پوچھتے ہیں مولوی صاحب وہ ڈبہ کتنے تو کدے کہہ سڑی ہے نا کہ بھائی آج ڈبہ نہیں آیا، کہتے نا اسی ڈبے واسطے آئے نہیں تو انہوں تو اوپر تک لیا۔ لیکن جو لوگ آتے ہیں میرے پاس، ان آنے والوں میں بلکہ ان مٹھائی کھانے والوں میں مقدس جگہ پہ بیٹھا ہوں، ان مٹھائی کھانے والوں میں اکثریت ان لوگوں کی ہے جن کو ڈائبٹیز کی بیماری ہے۔ اور جب ان سے کہیں آپ کو حاجی صاحب آپ کو تو ڈائبٹیز کی بیماری ہے، انہوں نے کہا مٹھائی وہ میں نے پکڑی ہے جس میں میٹھا تھوڑا ہے۔ اور کچھ لوگوں کے تو ایکسکیوز ایسے ہیں، کہتے ہیں مولوی صاحب تو انہوں پتہ نہیں میٹھا جدوں اپنے پیسے نال خریدیے نا تو پھر تے ڈائبٹیز ہوندی ہے۔ اے مولوی دا مال ہے، جتنی مرضی ہے کھا لو، ڈائبٹیز نہیں ہوتا، کچھ نہیں ہوتا۔ مولوی صاحب کے سامنے جو ہے مولوی صاحب کے مال میں اور مولوی صاحب کی مٹھائی میں ڈائبٹیز کیسے؟ آپ نے تو کچھ پڑھ کے بیٹھے ہوں گے، کچھ پڑھ کے رکھا ہوگا۔ میں کہا کچھ بھی نہیں پڑھا تم مت کھاؤ، کہندے نے کھانا تو ہے نا، کہندے کوئی نہیں مولوی دے کمرے وچ تے ہے نا وہ بھی بچ جائے گا۔ ہمیں معلوم ہے کہ بھائی اس لڈو سے اس مٹھائی سے، اور بعض لوگ تو یہ کہتے ہیں کوئی نہیں ابھی تو مٹھائی ملتی ہے کھا لو، کھیر ہے کھا لو، جلیبی ہے کھا لو، بعد میں آدھی روٹی آدھی گولی زیادہ کھا لیں گے، بعد میں کوئی آدھا گھنٹہ کا واک زیادہ کر لیں گے، کچھ پسینہ نکالنے والا کوئی کام کر لیں گے، کل کوئی احتیاط کر لیں گے، ابھی تو لڈو مل رہا اسے کھا لو۔ ہم اپنی معلومات میں اضافہ کرنے کے لیے ساری خبریں رکھتے ہیں، کبھی ہم نے یہ نہیں سوچا کہ بھائی معلومات میں حاصل کرنے کے بعد ہم نے اس پر عمل بھی کرنا ہے۔ کچھ مسلمانوں کی طبیعت کچھ ایسی ہو گئی آج کل کے مسلمانوں کی، یقین کیجئے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین جب بھی کوئی سوال کرتے تھے میرے آقا سے تو وہ اپنی معلومات میں اضافے کی غرض سے نہیں بلکہ اس کرنے والے کاموں کو کرنے کے لیے اور بچنے والے کاموں سے بچنے کے لیے پوچھا کرتے تھے۔ ان کی یہ خصوصیت ہمیشہ ان کی عادت یہ تھی، پوچھا اس لیے کرتے تھے یا رسول اللہ اگر کر کر ہمیں جنت ملتی ہے ہم نے وہ کرنا ہے، اگر اس سے بچ کر ہمیں جہنم سے بچاؤ ملتا ہے اور جنت میں جانے کو ملتا ہے تو ہم بچنے کے لیے پوچھ رہے ہیں۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ، آپ نے فرمایا جس دن یہ بیماری ہمارے اندر آ جائے گی جسے وہن کہتے ہیں تو اس کے بعد ہماری حیثیت سے بے حیثیت ہو جائیں گے، وقت سے بے وقت ہو جائیں گے، عزت سے ذلیل ہو جائیں گے، عزیز سے ذلیل ہو جائیں گے، عزت سے ذلت ملے گی۔ یا رسول اللہ بتائیے تو صحیح وہ وہن بیماری کیا ہے تاکہ ہم اس بیماری کو سن کر ہم علاج کے طور پر اس سے بچیں، اور اگر کرنے والا کوئی کام ہو تو کریں، بچنے والا ہو تو کوئی کام بچنا ہو تو بچ جائیں۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جب یہ دو چیزیں مسلمانوں کے اندر جمع ہو جائیں، جب مسلمان ان دو چیزوں کا مال خوردہ ہو جائے اور ان دو چیزوں کا عادی ہو جائے اور یہ دو چیزیں مسلمانوں کے اندر آ جائیں، سمجھ لینا تمہیں وہن کی بیماری ہو گئی ہے، اور جب وہن کی بیماری ہو جائے گی پھر ساری دنیا کے انسان مسلمانوں کو کھانے کے لیے تباہ کرنے کے لیے غیر مسلم جمع ہو جائے۔ دعا کیجئے اللہ ان دو بیماریوں سے آج کے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔ اب غور کریں، پوری دنیا پر نظر ڈالیں، آج مسلمان کو کہاں امن ہے، کہاں سکون ہے، کہاں اطمینان ہے؟ مسلمان کہاں عزت کے ساتھ رہ رہا، کہاں امن کے ساتھ رہ رہا، کون سا وہ جہاں ہے؟ حالانکہ مراکش سے لے کر انڈونیشیا تک ایک نظر آپ ڈالیں تو ایک پٹی ہے مسلمانوں کی کہ مراکش سے شروع ہو کر اسلامی ملکوں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے انڈونیشیا تک سارے کے سارے یہ علاقہ مسلمانوں کا۔ اور پھر دنیا کے وسائل پر اور ذرائع پر نظر ڈالیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے زیادہ بڑے وسائل معدنی ذخائر ہیں اور بڑے بڑے وسائل ہیں، ان سارے وسائل پر مسلمان قابض ہیں۔ جب ہم یہ دیکھتے ہیں مسلمان ان وسائل کا مالک ہے، اور جب یہ دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کی پٹی مراکش سے شروع ہو کر کہاں انڈونیشیا تک جاتی ہے اور مسلمان اس طرح آدھی دنیا پر پھیلے ہوئے ہیں اور اکٹھے ہوئے ہیں، لیکن جب ہم دنیا پر نظر ڈالتے ہیں تو یہ حقیقت بھی ہم سے چھپی ہوئی نظر نہیں آتی کہ دنیا میں کوئی ایسا ملک نظر نہیں آتا جہاں مسلمان امن چین اطمینان کے ساتھ رہ رہا ہو۔ کیا سیریا آپ لوگوں کے سامنے حالات ہیں؟ ایک فردوں کے عزت کے ساتھ رہنے سے
افراد کے عزت کے ساتھ رہنے سے، چند لوگوں کے عزت کے ساتھ رہنے سے امت کو عزت نہیں ملا کرتی۔ مجموعی طور پر یہ دیکھیں کہ امت عزیز ہے یا ذلیل ہو گئی۔ ایک دو آدمی عزت میں ہو، ایک دو آدمی سکون میں ہو، ایک دو آدمی اطمینان میں ہو، تو یہ نہیں کہتے کہ ہاں پوری امت اطمینان میں ہے۔ میں بات بطور امت کے کر رہا ہوں کہ پوری امت پر جب نظر ڈالیں تو پوری امت میں بے سکونی اور بے چینی نظر آتی ہے، پوری امت ذلیل نظر آتی ہے، پوری امت شکست خوردہ نظر آتی ہے، امت کو کہیں بھی پناہ نظر نہیں آتی، امت کو کہیں چین نظر نہیں آتی، مضطرب ہے، پریشان ہر طرف۔ وجہ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہن تمہارے اندر گھس جائے گا، غیر مسلم طاقتیں تمہیں ختم کرنے پر اکٹھی ہو جائیں گی اور تمہیں تباہ کرنے کے لیے ان کا آپس میں گٹھ جوڑ ہو جائے گا، اور یہ اس وقت ہوگا جب تمہارے اندر وہن گھس جائے گا۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ وہن تو بتا دیجئے وہ ہے کیا تاکہ ہم اس سے بچیں؟ فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، یہ دو بیماری ہیں، جب یہ دو بیماری تمہارے اندر آ جائے گی تو پھر تم سمجھ لینا کہ وہ تمہارا وقت آ گیا جہاں سے تمہاری شان و شوکت، تمہاری عزت ختم ہونا شروع ہو جائے گی۔ ایک دنیا کی محبت ہے اور دوسرا موت سے خوف ہے۔ دنیا کی محبت تمہارے قلب میں آ جائے گی اور موت سے ڈر تمہیں لگنا شروع ہو جائے گا، جس کی وجہ سے تم جو ہے موت سے ہر جو ہے جس میں خطرہ ہو کہ یہاں میں نے مر جانا ہے، یہاں اگر میں گیا تو میری موت آ جائے گی، ہر ایسے کام سے اپنے آپ کو پیچھے رکھو گے کہ جس کی وجہ سے تمہیں موت کا خطرہ لگا رہے گا، اور حب الدنیا، دنیا کی محبت تمہارے قلبوں میں بیٹھ جائے گی اور موت کا ڈر آ جائے گا۔ فرمایا جس دن یہ دو بیماری تمہارے قلب میں آ جائے گی سمجھ لینا کہ اس دن تمہاری ذلت کے ایام شروع ہو گئے ہیں، تمہارے الٹی گنتی شروع ہو گئی۔ آج جب ہم نظر ڈالتے ہیں پورے عالم پہ مسلمانوں، دیکھ لیجئے نا کہ ہماری پوری دنیا پر نظر ڈالیں، سربراہوں سے لے کر حکمرانوں سے لے کر اوپر سے لے کر نیچے تک، سب لوگوں کے دلوں میں دنیا کی محبت اور موت کا ڈر۔ ایک دھمکی آ جاتی ہے تو ہمارا سارا دفتر بند ہو جاتا ہے، اب میں زیادہ بات کر بھی نہیں سکتا، کچھ وقت ایسے ہیں، کچھ حالات ایسے ہیں اور کچھ زمانہ ایسا ہے کہ لمبی بات کرنے کی ضرورت بھی محسوس نہیں کر سکتا، اس لیے کہ آپ میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو مسلمان جس حال دور سے گزر رہا، جس حالات سے گزر رہا، وہ مسلمانوں کے سامنے نہ ہو، مسلمان مخفی ہو اور مسلمان اس سے غفلت میں ہو۔ وہ کوئی ایسا مسلمان نہیں رہا۔ صبح سے لے کر نیوز کھولو اور شام سونے تک ہر گھنٹے کے گزر جانے کے ساتھ ایسی خبریں آیا کرتی ہیں جس سے مسلمانوں کی ذلت کے اور مسلمانوں کی پستی کے اور مسلمانوں کی ذبح حالی کے بلکہ مسلمانوں کی ذبح حالی کے واقعات سننے کو ملتے ہیں کہ مسلمان کس طرح ذبح کیا جا رہا، کس طرح تباہ و برباد کیا جا رہا۔ دوستو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ ارشاد فرمایا جس دن تمہارے اندر یہ بیماری شروع ہو جائے گی، دنیا کی محبت تمہارے اندر آ گئی اور آخرت اور موت کا ڈر تمہارے اندر آ گیا، موت سے ڈرنا شروع کر دیا، دنیا کے پیچھے چلنا شروع کر دیا، فرمایا کہ یہ وہ وقت ہے، یہ دو وہ بیماری ہیں جس کی وجہ سے مسلمانوں کی عزت، مسلمانوں کا رعب، مسلمانوں کا خوف، مسلمانوں کی ہیبت غیر مسلموں کے قلوب سے نکل جائے گی اور غیر مسلم اکٹھے ہو کر مسلمانوں پر حملے کی تیاری کریں گے، اور صرف تیاری نہیں کریں گے بلکہ مل کر حملہ کر دیں گے اور مسلمانوں کو غلام بنا دیں گے۔ یہ وہ دور ہے جس کی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی فرمائی تھی، اور اے مسلمانوں یہ دور ہم اپنے زمانے میں دیکھ رہے ہیں۔ اللہ جانتا ہے روز ایسی خبریں سننے کو ملتی ہیں، ہر گزرتا ہوا گھنٹہ اور ہر گزرتا ہوا دن اور ہر نکلتا ہوا سورج اور ہر ڈوبتا ہوا سورج مسلمانوں کو ایسی اندوہناک اور غمناک سبق اور تاریخ اور واقعات سنا کے جاتا ہے کہ رات ہوتی ہے تو نیا ایک واقعہ سنتے ہیں، صبح ہوتی ہے تو ایک نیا واقعہ پھر سنتے ہیں۔
کبھی یہ ملک پر اور کبھی اس ملک پر، کبھی اس علاقے پر، کبھی اس علاقے پر، کبھی اس جماعت پر، کبھی اس جماعت پر غیر مسلموں کے تابڑ توڑ حملے ہیں، جو سلسلہ ہے ایسا کہ جو رکنے کا نام ہی نہیں لیتا۔ لیکن مسلمانوں نے کبھی مراقبہ نہیں کیا، کبھی محاسبہ نہیں کیا۔ مسلمان اول تو سوچتے نہیں کہ ہماری یہ حالت کیوں ہے، اور اگر سوچتے بھی ہے تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی گئی تعلیمات کی روشنی میں نہیں سوچتے، بلکہ دنیاوی اسباب کے کمی پر جو ہے سوچتے ہیں، اور اسی کو کمزوری بتلاتے ہیں کہ ہمارے پاس اس چیز کی کمزوری، ہمارے پاس اس چیز کی کمزوری، جس کی وجہ سے ہماری حالت ہو گئی۔ لیکن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو سارے جہاں کے حکیم ہیں، ان حکیم کی بتائی ہوئی باتوں پر غور کرنے کے لیے اب تک تیار نہیں۔ جب تک مسلمانوں کے قلب سے یہ دو حالتیں ختم نہیں ہوں، موت کا ڈر نکلے گا نہیں، دنیا کی محبت۔ دیکھیے ایک دنیا کی محبت بہت لوگ دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ میرے پاس وقت نہیں ہے میں پوری تفصیل سناؤں آپ کو۔ دنیا کی محبت کسے کہتے ہیں؟ دنیا اور دنیا کی محبت کسے کہتے ہیں؟ دنیا کی محبت اسے کہتے ہیں، دنیا کی محبت اس چیز کا نام ہے کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور اس کے دین کا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا تقاضا جب آپ کے سامنے آئے اور ایک طرف دنیا ہو تو آپ دنیا کو ترجیح دیں دین پر، اس کا نام ہے دنیا کی محبت۔ دنیا کو جب دین پر ترجیح دی جانے لگے اس کا نام ہے دنیا کی محبت، ورنہ مال و دولت، روپے پیسے، اس کا نام دنیا نہیں ہے۔ جائیداد اور کوٹھی بنانا اور کاروبار کرنا، اس کا نام دنیا نہیں ہے۔ دنیا یہ ہے کہ جب دین اور دنیا میں مقابلہ ہو تو انسان دین کے لیے اپنی دنیا کو ترجیح دے اور دین کو پس پش ڈال دے، اسے دنیا کی محبت ہے۔ کتنے ایسے واقعات آتے ہیں ہمارے سامنے، اور انڈیویجولی طور پر ہم مسلمان جتنے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھ لیں کہ زندگی میں ہمارے اوپر کتنے ایسے موقع آئے ہیں کہ جس میں دنیا کا مقابلہ دین سے ہو رہا ہو۔ اگر ہم دنیا پر عمل کرتے ہیں تو دین چھوٹتا ہے، اور اگر ہم دین پر عمل کرتے ہیں تو دنیا سے ہاتھ دھونا پڑتا ہے۔ کتنے ایسے مواقع میرے اور آپ کے ساتھ پیش آئے ہوئے ہوں گے، لیکن ہم نے وہاں یہ دیکھنا ہے کہ کیا ہم نے دین پر دنیا کو ترجیح دی۔ اگر دین پر دنیا کو ترجیح دی تو سمجھ لیجئے کہ ہمارے قلب میں وہ بیماری شروع ہو چکی ہے، لگ چکی ہے۔ اور موت سے خوف، اور موت سے خوف کیوں ہوتا ہے میرے بھائی؟ موت سے خوف اس لیے، اور موت سے خوف کیا کریں گے؟ یہ کوئی موت سے خوف ہمیں موت سے بچا لے گا؟ ذرا کبھی سوچیں نا کہ موت سے خوف اگر آ گیا تو کیا موت سے خوف ہمیں بچا لے گا؟ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دو جملہ میں یاد آیا، میں کہتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ الموت لیس منہ الفوت، موت ایک ایسی مقررہ چیز ہے کہ اس سے کبھی بھی انسان بچ نہیں سکتا۔ اگر اس کا مقابلہ کرو گے پچھاڑ دے گی، اس سے بھاگو گے تمہیں کہیں بھی۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ یاد آئے، قرآن مجید کی آیت آتی ہے اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ۔ تم مضبوط قلعے کے اندر بھی اپنے آپ کو مقید کر لو، موت لکھی ہوئی ہے اور موت نے اپنے وقت پر تمہیں آ کر دبوچ لینا ہے۔ اس بات کو، اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے محدث اثر علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی عجیب و غریب مثال دی۔ فرمایا جس طرح پرندہ فضاؤں میں اڑتا ہے اور اس کو اس اڑنے میں کوئی چیز روکتی نہیں، فرمایا جب ملک الموت تمہاری جان لینے کے لیے آ جائیں تو اس کے لیے تمہاری مضبوط قلعے اور مضبوط دیواریں بھی آڑ نہیں بن سکتی۔ وہ اس طرح تم تک پہنچ جائے گا جس طرح پرندہ فضاؤں میں پھرتا ہے، اس کو کوئی چیز روک نہیں سکتی۔ موت تم تک اس طرح پہنچ جائے گا۔ موت سے تو بچاؤ ہے ہی نہیں۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ دے رہے تھے، فرمایا مجھے میرے آقا کی وہ حدیث یاد آئی، پیشن گوئی یاد ہے کہ علی تمہیں قتل کر دیا جائے گا، تمہیں شہید کر دیا جائے گا،
تو وہ میں جانتا ہوں، حضرت علی فرماتے تھے میں اس آدمی کو جانتا ہوں اور وہ میرے اس مجمع میں موجود ہے جس نے مجھے قتل کرنا ہے۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر کے آئے تو کسی نے کہا حضرت جب آپ کو پتہ ہے تو بتائیں ہم اسے پکڑ لیتے ہیں۔ فرمایا کیا تم اسے پکڑ کر میری زندگی کو لمبا کر دو گے، مجھے بچا لو گے موت سے؟ کہا مجھے موت سے تم بچا نہیں سکتے۔ کہا اچھا چلو کم از کم بتا تو دو وہ کون ہے۔ فرمایا وہ بتاتا نہیں اس لیے کہ ابھی تک اس نے مجھے مارا ہی نہیں ہے، اور یوں فرمایا کہ لوگوں بے فکر رہو، میں اس وقت تک نہیں مرتا جب تک کہ میری موت کا وقت لکھا ہوا نہیں ہے، اور فرمایا میری زندگی کی سب سے بڑی محافظ میری اپنی موت ہے۔ جو وقت موت کا لکھا ہوا ہے وہ موت میری زندگی کی حفاظت کرتی رہے گی، اس لیے کہ موت کا ایک وقت 31 جنوری لکھا ہوا ہے، اور 27 کو اگر کوئی مجھے مارنے آیا میری موت اسے مارنے نہیں دے گی، اس لیے کہ موت کا وقت 31 جنوری کا لکھا ہوا ہے، اب میری موت میری حفاظت کرے گی۔ تو حب الدنیا و کراہیت الموت، مرنا تو ہے انسان کی، جب مرنا ہے تو موت سے ڈر کیا، اور موت سے ڈر کیوں لگتا ہے پھر انسان کو؟ اس لیے تو لگتا ہے نا کہ جہاں ہم نے جانا ہے وہاں کی تیاری نہیں۔ اگر آپ کو یہ پتا ہو کہ جہاں میں نے جانا ہے وہاں میرا سارا سامان پہنچ چکا ہے تو آپ کا تو دل چاہے گا کہ اللہ کے بندے جہاں میرا سارا سامان پہنچ چکا ہے رات کا وہاں میں جلدی چلا جاؤں۔ آپ کے 2 گھر ہوں، ایک گھر میں آپ نے سارے اپنے ایک گھر سے شفٹ دوسرے گھر میں ہو رہے ہو، بیڈ بھی چلا گیا، کوکر بھی چلا گیا، مائکرو ویو بھی چلا گیا، سب چیز چلی گئی، اور اس گھر کی چابی بھی آپ کو مل گئی ہو، اور جس گھر میں آپ رہ رہے ہیں وہاں کارپیٹ بھی نہیں ہے، وہاں کچھ بھی نہیں ہے وہاں سوائے تکلیف کے، ٹوائلٹ بھی اچھی نہیں ہے، فلیش بھی نہیں چلتا، ٹھنڈی کے دن ہے تو ہیٹر بھی نہیں چل رہا ہے، پانی بھی نہیں آ رہا ہے، اور گھر میں کوئی بتی بھی نہیں ہے۔ اگر کوئی آپ کو کہے ادھر رہو تو آپ کہیں گے میں یہاں کیوں رہوں؟ اس لیے کہ میرا سارا وہ گھر دوسرے میں چلا گیا ہے، اور میرے گھر میں ساری راحت کا سامان ہے اور اس کی چابی بھی میرے پاس موجود ہے، لہذا میں تو ادھر ہی جا کے رہوں گا، ادھر تو میں ایک رات کیا 1 گھنٹہ بھی رہنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ ہاں جب آپ کا سارا سامان کسی جگہ پہنچ جائے پھر پیچھے جگہ پر آپ کا دل نہیں لگتا، وہاں جانے کو دل کرتا ہے، انتظار میں ہے گاڑی کب جلدی آئے تاکہ میں چلا جاؤں۔ موت سے ڈر اس لیے لگتا ہے کہ آخرت کی ہم نے تیاری ہی نہیں کی، وہاں کوئی چیز بھیجی ہوئی نہیں ہے کہ جہاں پہنچ کر ہمیں راحت ملے۔ ہم کو پتا ہے ہمارے اعمال کا اور اپنے کرتوت کا، ہم کو ڈر ہے کہ ہمارے کرتوتوں کی وجہ سے ہمیں مرنے کے بعد وہاں کی آخرت کی بڑی بڑی ہولناک اور خوفناک سزائیں نہ ملے، اس لیے ہمارا دل وہاں جانے کو کرتا نہیں۔ اور جس دن یہ یقین ہو جائے کہ ہم نے موت کی تیاری کر لی ہے، ہم نے وہاں آخرت میں سارا سامان بھیج دیا ہے، اب یہاں صرف موت ہی ہے کہ جو ہم اس انتظار میں ہے، اور یہاں مرے نہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ابدی راحت میں پہنچے نہیں، تو یقین کیجئے پھر ایسے لوگوں کے حالات یہ ہوتے ہیں کہ وہ ملک الموت کا انتظار کرتے ہیں، اور جب ملک الموت آتا ہے تو یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ بھیا ہم تو تیار ہیں آنے میں، تم نے دیر کر دی، ہم تو تیار تھے، ہم تو تیار ہیں۔ وہ لوگ ملک الموت کو دیکھ کر مرحبا کہتے ہیں۔ رئیس التبلیغ، تبلیغی جماعت کے 3رے امیر حضرت حضرت مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا، آپ میں سے بہت سارے لوگوں نے دیکھا، حضرت کئی بار انگلینڈ تشریف لائے، مرکز میں بیان کر رہے ہیں، مرکز میں بیان کرتے کرتے تبلیغ کی بات کرتے ہوئے مسجد میں بیٹھے ہوئے تبلیغ کی کوئی بات کر رہے تھے، اور اچانک دروازے کی طرف دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا مرحبا 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 مرحبا۔ اب پیچھے لوگ سمجھے کوئی جماعت آئی ہوئی ہے، عرب کی جماعت آئی ہوگی، جس کو دیکھ کر حضرت جی مرحبا کہہ رہے ہیں، پیچھے مڑ کے دیکھا تو کوئی بھی آدمی نہیں، اور حضرت جی فرماتے ہیں مرحبا مرحبا۔ جب ادھر سے مڑ کر حضرت جی کو دیکھا تو حضرت جی ایک طرف کو جھکے ہوئے ہیں، کلمہ پڑھتے ہوئے دنیا سے چلے گئے، حضرت کو فرشتے آ گئے موت کے نظر آئے، فرمایا مرحبا ویلکم ویلکم، میں تو تمہارا انتظار کر رہا۔ حضرت جی کے خلیفہ حضرت مولانا سلیمان صاحب جانچی، جو حضرت کے خلیفہ اور خادم بھی تھے، بہت ساری زندگی حضرت کی خدمت میں گزاری، مدینہ طیبہ سے جو ہے مسجد ذوالحلیفہ سے احرام باندھ کر مکہ مکرمہ کو آ رہے ہیں، راستے میں گھر والے بھی پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، راستے میں گھر والوں سے کہا مجھے ذرا سینے میں تکلیف ہو رہی ہے، کوئی گھٹن محسوس ہو رہا، گاڑی والے سے کہا گاڑی ذرا ادھر کھڑی کرو، انہوں نے لیمن کا شربت پیا، شربت پینے کے بعد کہا کچھ آرام ہے، اب گاڑی چلو، احرام میں ہے، آگے گاڑی چلاؤ، آگے گاڑی چلا رہے ہیں، پھر کہا کہ کچھ مجھے گھٹن محسوس ہو رہی ہے،
دے دو مجھے کچھ گولی ہے تو گولی دے دو. ابھی وہ گھر والے گولی دینا چاہتے ہیں. حقائق کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت مولانا سلیمان صاحب ون اسکرین کی طرف منہ کر کے کہتے ہیں اچھا آ گئے ہو تو سنو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اتنا کہا ایک طرف کو گردن ڈل گئی اور انتقال ہو گیا. جو انتظار میں ہوتے ہیں موت کے وہ گویا اس طرح موت آنے والے ملک الموت کا استقبال کرتے ہیں. ارے اللہ کے بندے تو آیا لیٹ ہے, میں تو تیرا انتظار اس سے پہلے سے کر رہا تھا, کب سے کر رہا تھا. ہمارے بزرگوں میں ایک بزرگ تھے, ہمارے حضرت نے واقعہ لکھا ہے. حضرت فرماتے ہیں, میرے بڑے حضرت نور اللہ عمر قدو نے لکھا, حضرت فرماتے ہیں کہ ہمارے بزرگوں میں, ہمارے اکابرین میں ایک بزرگ تھے, جب وہ ہمیشہ دعا یہ کرا کرتے تھے, اللہ کب تک میں اس بدبودار سنڈاس خانے میں پڑا رہوں گا, اے اللہ اب اس جہاں سے جی بھر گیا, ملاقات کا جی چاہتا ہے, آپ کے پاس آنے کا جی چاہتا ہے, اللہ اب تو بلا لیجیے, اب تو بلا لیجیے. دوستو, دنیا کی محبت اور موت سے ڈر, یہ دو چیزیں جب کسی انسان کے قلب میں جمع ہو جاتی ہے نا, پھر سمجھ لیجئے کہ اس مسلمان کی عزت, اس مسلمان کی اپنے ہاتھوں سے اپنی عزت کو ذبح کر رہا ہوتا ہے. اور من حیث القوم, وہ قوم اپنے ہاتھوں سے اپنی عزت کو, اپنے ہیبت کو, اپنے رعب کو, اپنے دبدبے کو ذبح کر رہی ہوتی ہے, اور وہ گویا اپنے آپ کو غیروں کے گروی رکھ رہی ہوتی ہے کہ جو مرضی ہے تم ہمارے ساتھ کر لو. جس طرح دسترخوان پر بھوکا آ جاتا ہے اور بیٹھنے کے بعد پھر دسترخوان پر پڑی ہوئی چیزوں کا جو حال کرتا ہے, اس طرح غیر مسلم طاقتیں مسلمانوں کے ساتھ حال کریں گی جب یہ دو بیماریاں مسلمانوں کے اندر پیدا ہو جائیں گی. آئیے سب سے پہلے تو اللہ سے دعا کرتے ہیں. اور مجھے ایک حدیث یاد آئی, وقت کا اندازہ ہے مجھے, ایک مغرب کا وقت ہو گیا ہے, پر ایک حدیث پاک یاد آ گئی, میں وہ سنا دیتا ہوں, اور اللہ کرے مجھے آپ کو عمل کی توفیق ہو جائے اس پر. مجھے اس پر ابھی جو بات کر رہا تھا تو میرے ذہن میں یہ حدیث پاک یاد آ گئی. فرمایا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے, جو شخص 5 وقت کی نماز کے بعد آیت الکرسی کے پڑھنے کا اہتمام کرتا ہے, فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے کا اہتمام کرتا ہے, ایک مرتبہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم وهو العلی العظیم تک 5 نمازوں کے بعد پابندی کے ساتھ پڑھنے کا اہتمام کرتا ہے اور اس پر مداومت کرتا ہے, تو حدیث پاک میں میرے آقا فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس کے اور جنت کے درمیان ماں سوائے موت کے کوئی چیز بھی حائل نہیں ہوتی ہے. یہاں مرا نہیں کہ اللہ اس کی روح کو جنت میں بھیج دیتے ہیں, اور اس کی روح کو اللہ سبحانہ و تعالی جنت میں بھیج دیتے ہیں, اور اس کی روح قیامت تک کی صبح کے لیے, جب تک حشر نشر قائم نہیں ہو جاتا, اس کی روح جنت میں پھرتی رہتی ہے. تو یہ تو حدیث پاک یاد آ گئی اس حوالے سے کہ بعض لوگ انتظار میں رہتے ہیں کہ بھائی ہم نے ساری چیزیں بھیج دی ہے, اب یہاں انتظار میں ہے کہ کب ہمارا نمبر آئے گا, کب ہماری ٹکٹ آئے گی اور ہم چلے جائیں گے. یہ تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے آخرت کی تیاری کر رکھی ہوتی, اور ہمارے جیسے جن کو پتہ ہے آخرت میں کوئی چیز نہیں, ہم نے کوئی تیاری نہیں کی, کوئی عمل نہیں ہے, اور اگر عمل کیا ہے تو اس کے اندر روح نہیں ہے, اس کے اندر اخلاص نہیں ہے, اس کے اندر خشوع خضوع نہیں ہے, اس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کرنا مقصد نہیں تھا. ایسے نیک اعمال کرنے والے اور بالکل نہ کرنے والے وہ ڈرتے رہتے ہیں کہ آخرت میں جب کچھ ہے ہی نہیں ہے تو ہم نے وہاں جا کر مار ہی تو کھانی ہے, وہاں جا کر ہم نے قہر الہی میں تو پھنسنا ہے, لہٰذا وہاں جانے سے دل ڈرتا ہے. ورنہ وہ واقعہ آپ کو یاد ہے نا, کھجوریں کھا رہے تھے اور کھجوریں پھینک دی اور فرمایا مجھے احد پہاڑ کے اس طرف سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے, کھجوریں وہاں جنت میں جا کر کھا لوں گا. چنانچہ میدان میں گئے اور لڑتے لڑتے اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے. حضرت جلیبیب, بڑا لمبا قصہ ہے, صحیح مسلم میں آتا ہے. اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 مرتبہ ان سے پوچھا شادی نہیں کرو گے, شادی نہیں کرو گے, کیوں شادی نہیں کرتے؟ تینوں مرتبہ حضرت جلیبیب کہتے ہیں بھلا مجھے کون شادی دے گا؟ ایک تو میرا خاندان دیکھو, میں غلام ہوں, میرا کلر دیکھو کہ بالکل کالا ہوں. اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں تجھے شادی کرنی ہے؟ انہوں نے کہا جی کرنی ہے. فرمایا پھر جاؤ نا فلاں قبیلے کے سردار کے پاس جا کے کہو محمد الرسول اللہ نے بھیجا ہے تیری بیٹی کی شادی میرے ساتھ کرا دی. بہت لمبا واقعہ ہے, لیکن جب اللہ کے بڑا لمبا واقعہ اور شادی طے ہو گئی اخیر میں, اور اتنے میں آواز آ رہی ہے الجہاد الجہاد. اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا منادی اعلان کر رہا دین کے لیے اللہ کے بندو تمہاری ضرورت پڑ گئی ہے, آؤ. اب وہ شادی کی تیاریاں کر رہے ہیں, انہوں نے شادی کی تیاری چھوڑ دی, اس کے بدلے انہوں نے
تلوار خریدی اور ہتھیار سامان خریدا جہاد کا، اور سیدھے وہیں سے جہاد کو چلے گئے اور جہاد میں لڑتے 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 شہید ہو گئے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے شام کو سارے زخمیوں کو دیکھا، سارے شہیدوں کو دیکھا، پوچھا میرا جلیبیب کہاں ہے؟ صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ نہ زندوں میں نظر آتا ہے نہ مردوں میں نظر آتا ہے۔ فرمایا جاؤ میدان جنگ میں تلاش کرو، میدان جہاد میں تلاش کرو، کہیں پڑا ہوا ہوگا۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ جب تلاش کرنے کے لیے گئے تو دیکھا 7 کافر ہیں ایک طرف پڑے ہوئے اور 7 کافروں کے بیچ میں حضرت جلیبیب کی لاش پڑی ہوئی ہے، اٹھانے سے گھبرا رہے ہیں۔ فرمایا میرے آقا کو بلاؤ۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لا رہے ہیں۔ فرمایا یہ 7 کافر ہیں اور یہ 7 کافروں کو شہید کر کے مار کر قتل کر کے اللہ کی راہ میں شہید ہو گیا ہے، لے آؤ میرے جلیبیب کو۔ لائے، لا کر غسل دیا، ان کو کفنایا۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام خود ان کی قبر میں اترے اور قبر میں اتر کر اپنے ہاتھوں سے دفن کیا اور فرمایا اے اللہ جلیبیب مجھ سے ہے اور میں جلیبیب سے ہوں۔ وہ لوگ موت کے لیے تیار رہتے تھے، وہ جنت میں جانے کے متمنی تھے، انہیں پتا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہاں جانا دنیا میں رہنے سے 1000 گنا بہتر ہے۔ وہ موت کا استقبال کھلے ہاتھوں کیا کرتے تھے۔ اور آج اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے، اس مجمع میں اگر کوئی آ کر کہہ دینا کہ بھئی ملک الموت آ رہے ہیں اور اس مجمع میں جو سب سے اخیر میں رہ گیا اس کو لے جائیں گے تو سب سے پہلے بھاگنے والوں میں آپ مجھے پائیں گے، اس لیے کہ کوئی بھی مرنے کے لیے تیار نہیں۔ مجھے یاد ہے ایک دفعہ 27ویں رمضان تھی، نیا نیا بڑی مسجد میں امام لگا تھا، تو پہلا سال تھا میرا، کمیٹی آئی میرے پاس، مولوی صاحب رات کو ختم قرآن دعا کرانی۔ میں نے کہا دعا تو کرا لیں گے ختم قرآن۔ انہوں نے کہا یہاں ایک دستور ہے۔ کیا دستور ہے؟ کہا دستور یہ ہے کہ ہم آدھا پونا گھنٹے کی دعا کرتے ہیں، پہلا پرانا دستور چلا رہا۔ میں نے کہا اتنی بڑی دعا ہم سے نہیں ہوگی، کسی مولوی صاحب کو بلا لو۔ انہوں نے کہا نہیں کوئی مولوی صاحب نہیں ملتا، آپ نہیں کرنی ہے۔ میں نے کہا چلو ٹھیک ہے۔ پورا دن وہ قرآن شریف آخری چند صورتیں تھی وہ تو یاد نہیں کرنا تھا، پورا دن دعا یاد کرتے ہوئے گزار دی۔ میں گھڑی دیکھ رہا تھا کتنی ہے، پوری دعا یاد کرتے کرتے 20 منٹ ہو گئے۔ میں نے کہا آدھا گھنٹہ 20 منٹ، چلو کوئی نہیں کچھ نہ کچھ کر لیں گے، آہستہ آہستہ قرات میں دعا پڑھوں گا۔ 15-20 منٹ دعا شروع ہوئی، 15 منٹ میں دعا مک گئی، کچھ تو بھول گئی، کچھ دعا مک گئی۔ اب میں نے کہا تو 15 منٹ ہوئے اور انہوں نے مجھے آدھا گھنٹہ کہا، کمیٹی نے کہیں غلطی کی تو نکال ہی نہ دے۔ میں نے واپس شروع کر دیا، واپس ریورس گیئر مارا، واپس شروع ہو گیا۔ پھر اردو میں ایک دفعہ سب پہلے تو مانگ چکے تھے، 10-15 منٹ زور زور سے آمین تھی، پھر دیکھا مولوی صاحب ویسے ریپیٹ مار رہے ہیں، آمین آمین کوئی آمین کہ ایک دم ایک دعا پر نا پورا مجمع بول پڑا آمین۔ سے بڑا حیران رہ گیا، میں نے ایسی کون سی بات کہہ دی، سارے جاگ گئے۔ میں نے ریکارڈ کیا ہوا تھا، جب نیچے جا کر سنا نا جس پر پورا مجمع جاگ گیا، وہ دعا یہ تھی کہ اللہ ہمیں موت سے بچا۔ میں ایسے کہنے لگا تھا اللہ موت کی تکلیف سے بچا، تو دعا کرتے کرتے میرے منہ سے نکل گیا اللہ ہم سب کو موت سے بچا، سارا مجمع بول پڑا، کسی کو نہیں مرنا تھا۔ گیا ہی نہیں، یہی حساب ہے۔ اگر میں اس مجمع میں کہوں کس نے مرنا ہے تو شاید مرنے کے لیے کوئی نہیں تیار ہو، کس نے بچنا ہے تو بچنے کے لیے ہم میں سے کوئی ایسا نہ ہو جو پیچھے ہاتھ کھڑا نہ کرے کہ نہیں ہم نے نہیں بچنا ہے، وہ کہتا ہم نے بچنا ہے۔ ایک بوڑھے سے پوچھو وہ بھی مرنے کے لیے تیار نہیں، بڈھا ہوگا تیرا باپ، کسی کو بڈھا کہہ دو تو وہ کہہ دیتا ہے بڈھا ہوگا تیرا باپ، ہم تو بڈھے تھوڑی ہیں۔ ایک بڈھے سے میں نے کہا حاجی صاحب کیا عمر ہو گئی ہوگی؟ انہوں نے کہا عمر نو چھڈو، ابھی بھی تم میرے ساتھ آ کے لڑ لو۔ میں نے کہا یہ تو میں نے بھائی معاف کرنا، میں نے تیری عمر پوچھ لی، غلطی ہو گئی، معاف کر دینا۔ انہوں نے کہا تو باہر چل، میں عمر 10 دینا۔ عمر نا، میں نے کہا عمر سے موت کا کوئی تعلق نہیں۔ کہنے لگے نہیں تو نے میری عمر کیوں پوچھی، تو باہر تو آ۔ جب میں باہر نکلا نا مسجد میں آدھا گھنٹے کے بعد، تو میں نے ایسے دونوں طرف دیکھا کہ بڈھا چھپا ہوا نہ ہو، مجھے مارے ہی نہ کہ میں تو نے میری عمر کیوں پوچھی۔ مرنا نہ بڈھا چاہتا ہے نہ جینا چاہتا ہے، وجہ غور کرنا، وجہ یہی ملے گی کہ آخرت میں جہاں ہم نے جانا ہے وہاں کی تیاری نہیں۔ دوستو جب آخرت میں جانا یقینی ہے اور پھر تیاری بھی نہ کرنا، ہم سے بڑا بے وقوف کون ہوگا؟ آئیے نا ارادے کریں، آئیے نا اللہ سے دعا کریں کہ اللہ جب آنا یقینی ٹھہرا، ایسا تو کوئی ہے ہی نہیں نا، کبھی ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم مرے نا، جتنی بھی بڑی عمر مل جائے مرنا یقینی ہے۔
کل نفس ذائقۃ الموت، ہر انسان نے کیا، ہر ذی روح نے مرنا ہے، انسانوں نے مرنا، حیوانوں نے مرنا، فرشتوں نے مرنا ہے، حتیٰ کہ جس نے جان نکالنی ہے اس نے بھی مرنا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ پوچھیں گے، سب سے اخیر میں جبرائیل اور میکائیل بھی فوت ہو گئے، اللہ پوچھیں گے کون باقی ہے، تو وہ اسرائیل کہیں گے اللہ عرش پہ تو باقی ہے اور نیچے میں باقی ہوں آپ کا غلام۔ اللہ فرمائیں گے تو بھی مر، تو بھی مر۔ حدیث پاک میں آتا ہے، طبرانی شریف میں حدیث ہے، فرمایا جب روح نکل رہی ہوگی اسرائیل کی تو اس طرح چنگاڑ ہوگی کہ اگر ساری انسان زندہ ہوتے، اگر سب زندہ ہوتے تو اس کی چنگاڑ سے لوگوں کے کلیجے پھٹ جاتے، اور اسرائیل اس طرح گریں گے زمین پر جس طرح کوئی پہاڑ زمین پر گرتا ہے تو کس طرح زمین میں بھونچال آتا ہے، حضرت اسرائیل اور ملک الموت کے زمین پر گرنے سے، ان کی روح اس کے پرواز کر کر گرنے سے اس طرح بھونچال آتا ہے۔ جانا تو ہے، اور جانا پھر دو ہی حالتوں میں ہے، یا اللہ کے دشمنوں میں بن کے جائیں یا اللہ کے دوستوں میں۔ اگر اللہ کے دشمنوں میں بن کے گئے تو وہاں کوئی وَمَا لَهُ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اور اللہ کے دوستوں میں اگر ہم بن کے گئے تو انشاءاللہ تعالی وہاں بلے ہی بلے۔ آئیے دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہمیں جب بھی ہماری موت کا وقت آئے، پہلے زندگی میں اللہ سبحانہ و تعالی موت سے پہلے موت کی تیاری کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ والاستعداد للموت قبل نزول الموت، اللہ موت سے پہلے موت کی تیاری کے اللہ توفیق عطا فرمائے۔ 5 وقتہ نماز کے پابند بنو میرے بھائی، اللہ کے حکموں کی پابندی کرو، قرآن مجید کی تلاوت کرو، اپنے ماں باپ ہیں تو ان کی فرما برداری کرو، اپنے بیوی بچوں کے حقوق ادا کرو، مسلمانوں کے حقوق ادا کرو، اللہ کے حقوق کو بھی پورا کرنے والے بنو، اپنے اللہ کے بندوں کے حقوق بھی پورا کرنے والے بنو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اپنا تعلق جوڑو، اللہ کو راضی کرنے کی فکر کرو۔ دوستو موت آئے گی تو بھی عزت والی آئے گی، موت کے بعد کی زندگی میں عزت ہی عزت ملے گی۔ خدا نہ خواستہ اگر ہم نے مرنا تو ہے، اگر اللہ کو راضی کرنے کی فکر نہیں کی، موت کے بعد کی تیاری نہیں کی، وہاں بہت زیادہ نقصان ہوگا۔ اس مختصر مجلس میں اتنی ہی بات کہہ سکا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی رحمت سے مجھے بھی موت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ موت کے بعد آنے والی زندگی میرے لیے آسان کرے، اور اللہ آپ سب کے لیے بھی موت کے پہلے موت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ موت جب آئے، ملک الموت جب نظر آ جائے تو آپ بھی ہمارے بزرگوں کی طرح یہ کہتے ہوئے نظر آئیں، مرحبا مرحبا بھیا، ویلکم ویلکم، میں تو کب سے تمہارے انتظار کر رہا تھا۔ ایسا نہ ہو کہ ہمیں کہیں کہ بھائی تو اس وقت کہاں آ گیا، ہم نے تو نہیں مرنا ہے، ہم نے تو نہیں جانا ہے، تیاری نہیں کی ہے، لے تو جائے گا، لیکن فرمایا وَمَنْ كَرِهَ لِقَاءَ اللَّهِ كَرِهَ اللَّهُ لِقَاءَهُ، جو اللہ سے ملنا پسند نہیں کرتا، اللہ فرماتے ہیں آئے گا تو میرے سامنے، لیکن میں تجھ سے ملنا پسند نہیں کرتا، میرے دشمنوں کی طرح تو ہے۔ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے ہم سب سے، پروردگار عالم ہماری اس مجلس کو قبول فرمائے۔ اللہ علماء کرام نے یہ جو مجلسیں سجائی ہیں، ابھی اسی موڑ پر جہاں ہم آ کر بیٹھے ہوئے ہیں، اسی روڈ کے موڑ پر ایک بلڈنگ برائے فروخت ہے اور ہمیں ابھی دکھائی گئی ہے۔ میں اس بلڈنگ کے لیے آپ حضرات سے درخواست دعا کرتا ہوں کہ دعا کریں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر طرح کی راحت اور عافیت اور سہولت کے ساتھ ان علماء کرام کو، ان دین کی سوچ اور فکر کرنے والوں کو اللہ وہ بلڈنگ ملا دے۔ راستے میں جو بھی رکاوٹیں ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان رکاوٹوں کو ختم فرما دے، جو مشکلات ہیں اللہ اس مشکلات کو آسان فرما دے، اور جو ضرورتیں ہیں مالک اپنے خزانے غیب سے ان ضرورتوں کو پوری فرما۔ اتنی التماس کروں گا، دیکھو ایک مولوی ہوں، مجھے کہنا نہیں چاہیے، لیکن اس لیے میں کہتا ہوں شاید میری وجہ سے کسی کو اگر کوئی تھوڑی بہت عبرت ہو جائے، تھوڑی بہت سبق مل جائے تو شاید میرے لیے۔ میں نے جگہ دیکھتے ہی ان سے میں نے کہا جگہ لے لینا، پیچھے ہٹنا نہیں، اور سب سے پہلے رسید میرے نام کی کاٹ دو، 313 پاؤنڈ صحابہ کرام کے نام پر، اسماء بدریین کے نام پر 313 میں دیتا ہوں۔ آپ لوگ بھی اپنے دل میں ارادے کر لیں کہ اگر یہ جگہ خرید لی گئی
تو پورے سال کے 1 سال کے عرصے کے اندر ہم لوگ بھی اپنی استطاعت سے بڑھ چڑھ کر ان کی مدد کریں گے، اللہ کے لیے کریں گے۔ اور کوئی بھائی بھی میرا یہاں جو صاحب استطاعت ہو وہ کم از کم 313 پاؤنڈ دینے سے پیچھے نہ رہے، اور اپنے دل میں یہ ارادے کر لیں کہ کم از کم ہم نے تو 313 پاؤنڈ دینا ہی دینا ہے، آگے جتنی اللہ نے توفیق دی ہے۔ اور سب سے پہلے اس وقت یہ دعا کر لیں، مغرب کا وقت داخل ہو چکا، اللہ ہمارے لیے اس جگہ کو ملنا ملانا آسان فرما۔ اللہ اگر یہ جگہ ہمارے حق میں بہتر ہے، اللہ ہم اپنے گھر کے لیے نہیں، اللہ ہم اپنی راحت کے لیے نہیں، اللہ ہم اپنے سپورٹس کے لیے نہیں، اللہ ہم اپنے خاندان کے لیے نہیں، اللہ ہم تیرے دین کی اشاعت کے لیے اور تیرے دین کی سربلندی کے لیے، اسلام کی حفاظت اور اشاعت کے لیے، اللہ زمین کے اس چھوٹے سے ٹکڑے کو ہم لینا چاہتے ہیں تیرے دین کی نسبت پر۔ اللہ اگر یہ جگہ اچھی ہے ہمارے حق میں تو اللہ اس جگہ کو ہمارے لیے مقدر فرما۔ پروردگار عالم اپنی رحمت سے اس جگہ کے حصول کو ہمارے لیے آسان فرما۔ جتنی مشکلات ہیں اللہ ان ساری مشکلات کو آسان فرما۔ اللہ جتنے رکاوٹیں ہیں ان رکاوٹوں کو ختم فرما۔ اللہ اصحاب خیر کی خیر کو، اصحاب ثروت کی ثروت کو، اصحاب دولت کی دولت کو، اے اللہ اصحاب دعا کی دعا کو، اے اللہ اصحاب نظر کی نظر کو، اے اللہ اصحاب محبت کی محبت کو اس جگہ کی طرف مبذول فرما۔ پروردگار عالم یہاں خیر کے چشمے یہاں سے جاری فرما۔ پروردگار عالم اس جگہ کو پورے علاقے کے لیے نہیں، پورے برمنگھم کے لیے روشنی کا اور علم کا مینار ثابت فرما۔ پروردگار عالم جہاں جہاں مدارس قائم ہیں، مکاتب قائم ہیں، خانقاہیں قائم ہیں، دارالعلوم قائم ہیں، جماعتیں اور جمعیتیں قائم ہیں، مساجد ہیں، اللہ اپنی رحمت سے اپنے فضل و کرم سے ہر ایک کی تو مدد و نصرت فرما، ہر ایک کی تو حفاظت فرما، ہر ایک کی تو ضرورتیں پوری فرما۔ اے اللہ یہ دور و دراز سے ہمارے دوست احباب آ کر بیٹھے ہوئے ہیں، اے اللہ ہمارا آنا قبول فرما، ہم میں سے کسی کو محروم نہ فرما۔ اے میرے اللہ تجھے تیری عزت و جلال کی قسم، اللہ تجھے تیرے محبوب کا واسطہ، اللہ تجھے قرآن کا واسطہ، اللہ تجھے مکہ مدینہ کا واسطہ، اللہ تجھے تیرے پاک صفات اور پاک ناموں کا واسطہ، اللہ تجھے تیرے ان ناموں کا واسطہ جو تیرے علاوہ ان ناموں کو اب تک کوئی نہیں جان رہا اور کوئی نہیں جان پایا۔ اے اللہ ان تمام واسطوں کا واسطہ دے کر تجھ سے التجا کرتے ہیں، اے اللہ ہمیں اپنے محبوبوں میں شامل فرما، اے اللہ اپنے دوستوں میں شامل فرما، قیامت کے دن اپنے دوستوں کی صفوں میں ہمیں کھڑا کرنا، اے اللہ تیرے دشمنوں کے صف میں کھڑے ہونے سے ہماری حفاظت فرما، ہمارے ماں باپ کو، ہمارے بیوی بچوں کو، ہمارے دوست اقارب کو، اے اللہ ہمارے تمام اعزاء اقارب کو، ہمارے محبین اور محسنین کو، ہمارے اساتذہ کو، ہمارے طلباء کو، اے اللہ ہم سے محبت کرنے والوں کو، اے اللہ جو ہمارا نام سن کر ہم سے محبت کرتے ہیں چاہے انہوں نے شکل بھی نہیں دیکھی، اے اللہ اس مجمع میں جو ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں ان کو، اور اے اللہ جب تک اس دعا پر آمین کہنے والے آمین کہیں، اے اللہ ان کو بھی اے اللہ کل قیامت کے دن اپنے محبوبوں کی صف میں کھڑا کرنا، اپنے پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لواء الحمد کے نیچے جمع فرما، بیماروں کو شفا دے، مرحومین کی مغفرت فرما، بے روزگاروں کو حلال کی روزی دے، جن کو روزی دی اللہ ان کی روزی روزگار میں بے انتہا برکتیں عطا فرما۔ اللہ جو حرام کا کاروبار کرتے ہیں، شراب کا کرتے ہیں، سود کا کاروبار کرتے ہیں، اللہ جو حرام کا کاروبار کرتے ہیں اللہ انہیں عافیت کے ساتھ حرام کے کاروبار سے نکال کر عزت والی برکت والی اس سے زیادہ روزی عطا فرما۔ جن کے گھروں میں جوان بچے اور بچیاں ہیں اللہ انہیں نیک مناسب رشتے نصیب فرما، جن کو رشتے ہو چکے ہیں اللہ ان کے گھروں کو آباد فرما، لڑائی جھگڑے ہیں تو ختم فرما۔ پروردگار عالم تیرے حبیب و محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم سب کے ناموں کے ساتھ بے شمار و بے انتہا بار درود و سلام کا نذرانہ پیش فرما۔ اے اللہ یہاں جتنے بچے پڑھ رہے ہیں ان کو اور جتنے اساتذہ کرام پڑھا رہے ہیں ان کو اے اللہ اپنی محبت سے مالا مال فرما، اے اللہ اپنے صراط مستقیم کی ہدایت
کی عظیم دولت سے مالا مال فرما، ہدایت کے اعلیٰ سے اعلیٰ درجے انہیں نصیب فرما، ان ترقیات سے نواز اللہ، ترقیات سے نواز اللہ، ترقیات سے نواز، اپنی مرضیات پر چلنا اور اپنی مرضیات کی اشاعت کرنا ان کے مقدر میں فرما۔ جتنے علماء کرام یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اللہ، ان علماء کرام سے اپنے دین کا کام لے اللہ، مقبول کام لے، وہ کام لے جن کے اثرات دنیا کے کونے کونے تک اور قیامت تک کی صبح کے لیے باقی رہے اللہ، ایسے دین کا کام ہم سے لے لے۔ پروردگار عالم زندہ رکھے اسلام پہ، اور جب موت کا وقت قریب ہو، نقشہ عجیب ہو، سامنے روضہ حبیب ہو اور زبان پہ کلمہ طیبہ نصیب ہو، ایسے مقدر فرما۔ آخری وقت میں بھی کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ میں خاتمہ نصیب فرما۔ ربا اپنے سچے سچے سوڑے محبوب کے صدقے تو فعل میں ہماری دعا قبول فرما۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ الحمدللہ۔